بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے علامہ اقبال کے یوم پیدائش 9 نومبر کو ایک سلسلہ شروع کیا جس کا عنوان ہے اقبال کا شاہین۔ ہم نے اس کی پہلی قسط میں آپ کو علامہ اقبال کے آباء و اجداد اور ان کے اساتذہ کرام کا تعارف کروایا اور بتایا کہ اقبال جو ہے وہ علامہ اقبال کیسے بنے۔ دوسری قسط میں اس کو مزید آگے بڑھایا کہ علامہ اقبال کے خاندان میں ان کا ماحول کیسا تھا، ان کے والد محترم اور ان کا جو دینی ماحول تھا اور ان کو جو ورثے میں حکمت ملی وہ کیسے ان پر اثر انداز ہوئی، اور پھر علامہ اقبال نے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح بام عروج تک پہنچایا۔ تیسری قسط میں ہم نے علامہ اقبال کے جو شاہین کا تصور انہوں نے دیا ہے اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی کہ علامہ اقبال نے جا بجا اپنے کلام میں شاہین کا ذکر کیا ہے اور اس کو نوجوان نسل کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، تو آخر اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے علامہ اقبال نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے۔ آج جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ علامہ اقبال نے عالم کون و مقام انسانیت کو بڑی اہمیت دی ہے، اور انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، پھر اپنے اشعار میں ان سوالات کے جوابات دیے۔ مثلا وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کرۂ ارض پر انسان کی کیا حیثیت ہے؟ جو سب سے بڑا سوال ہے کہ نائب خدا تو وہ ہے ہی، مگر کیا اس نے کبھی اپنی حیثیت پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ انسانی زندگی میں اس کے کیا مقاصد ہیں اور دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ پہلے میں ان سوالات کو دہراتا ہوں اور پھر ہم علامہ کے کلام میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کچھ صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا ایک واہمہ ہے، یا دنیاوی زندگی میں اس کی جیتی جاگتی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان اور خدا کے ساتھ کیا، ان دونوں کا آپس میں انسان کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر کیا دنیا، جو صوفیاء کہتے ہیں، دکھوں کا اور غموں کا محض گہوارہ ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ پھر عناصر فطرت کو مسخر کرنے کے لیے اس کے کیا مقاصد ہیں؟ عناصر فطرت جو ہے ان کو کیوں زور دیا گیا قرآن مجید میں بھی، فرقان حمید میں بھی اور ہمارے دین میں بھی، کہ عناصر جو فطرت ہیں ان کو مسخر کرنے کی کوشش کریں، جو یورپ نے آج کل کے زمانے میں ہم سے بہتر اس شعبے میں وہ ہم سے بازی لے گئے ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں نے بھی اپنے دور عروج میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ پھر علامہ نے ایک اور سوال اٹھایا کہ کیا انسان اپنا مقدر سنوار سکتا ہے؟ کیا وہ جو مقدر لے کے آتا ہے، جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، یا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یا مقدر کا کے کیا اثرات ہیں؟ پھر علامہ نے ایک اور سوال اٹھایا کہ کیا اس دنیا میں انسان اپنی زندگی کا معیار جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے، اور بنا سکتا ہے تو کیسے؟ اچھا، آرٹ اور سائنس کے اوپر بھی علامہ اقبال نے بہت زیادہ سیر اصل بحث کی ہے۔ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے اس روزمرہ زندگی میں؟ کہ آرٹ اور سائنس جو ہے یہ انسان کے جو مقاصد حیات ہیں، کیا اس میں یہ رکاوٹ تو نہیں ہے، یا یہ ان میں مند و معاون ثابت ہوتا ہے؟ اس کے اوپر علامہ نے بڑی بحث کی ہے۔ پھر یہ زندگی عذاب ہے یا انعام ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ صوفیاء نے کچھ اس طرح کا کلچر، کچھ اس طرح کی تعلیمات اور کچھ اس طرح کا تصوف جو ہے اس کو پھیلانے کی اور پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ دنیا جو ہے یہ محض ایک عذاب ہے یا محض ایک انعام ہے۔ علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک اور ہے کہ اطمینان قلب جو ہے اور جو حقیقی خوشی ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اقبال کے غور و فکر کے جو محور رہے ہیں وہ یہی سوالات تھے جن کے اوپر انہوں نے اپنے کلام میں، اس لیے ان کو فلسفی شاعر کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر جو ہے وہ صرف لب و رخسار کی بات کرتا ہے،
وہ سروقد کی بات کرتا ہے، وہ نازنین کی بات کرتا ہے، وہ جو شاعری غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں سے متعلق باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، یا ان کی خوبصورتی کو بیان کرنا، ان کے گیسو کو ہائی لائٹ کرنا، اس کا نام ہے۔ مگر اقبال، علامہ اقبال کے جو خیالات ہیں، علامہ اقبال کے جو افکار ہیں، علامہ اقبال کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، وہ بالکل اس سے متصادم نظر آتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے زیادہ جو ہے وہ اپنا غزل میں نغمہ سنجی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ علامہ اقبال نے غزل کو ضرور غزلیں انہوں نے کہی ہیں اور بڑی کمال کی غزلیں ہیں، لیکن نظم میں انہوں نے خامہ سرائی فرمائی۔ اور کیونکہ اس کا سپین بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں موضوع کو صحیح طرح سے سمیٹا جا سکتا ہے، اور آپ اشعار کی کوئی قید نہیں ہے، اور آپ بہت سارے اشعار جو ہیں وہ ان کی مدد سے آپ اپنا مطمع نظر لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس کے بہت بڑے سرخیل ہیں، نظم کے شاعر ہیں، تو ان کا انتخاب بھی انہوں نے اسی لیے کیا ہے۔ اچھا، اب قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جن سوالوں کا میں نے ذکر کیا، اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو علامہ نے اس سے بڑا استفادہ کیا کہ قرآنی تعلیمات جو ہیں ان کا بھی ان کے اوپر بڑا امپیکٹ اور اثر ہے، کیونکہ علامہ کے کلام کو کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اظہار خیال کیا ہے۔ ایک اسکالر نے تو باقاعدہ ایک کتاب علامہ اقبال اور قرآن کے نام سے، قرآن مجید کے نام سے تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس میں کون سا شعر کون سی آیت سے منطبق ہے، کہاں سے انہوں نے یہ تھیم یا آئیڈیا لیا ہے، اور کس طرح سے اس کو اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ علامہ اقبال کے کلام، اسی وجہ سے وہ قرآن مجید کی طرح علامہ کا کلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، کیونکہ اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ قرآن مجید سے لیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ فلسفہ خودی سے لے کر باقی کے جتنے بھی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جیسی آیات سے علامہ نے کس طرح انسان کی اہمیت، اس کی خودی، اس کی خودداری، اس کی خود نگری، علامہ نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ علامہ کی ایک اپنی ڈکشن ہے جو کسی اور شاعر کی نہیں ہے۔ علامہ ایک ایک مصرے کو اسی وجہ سے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اس کو باقاعدہ ریسرچ اسکالر جو ہیں وہ اس کو ریسرچ پیپر اس کے اوپر تیار کر سکتے ہیں صرف ایک مصرے پر۔ اور یہ علامہ کی آپ یوں سمجھ لیے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو غور و فکر ہے، ان کے جو علم ہے، اس کا ایک نچوڑ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ڈکشن تیار کرتا ہے، الفاظ کیسے وہ ترتیب دیتے ہیں، فقرات کیسے بناتے ہیں، اور مصروں میں سے ایک ایک مصرے کو کس طرح سے ترتیب دیتے ہیں کہ اس سے پورا ایک جہان اس نے سمیٹ رکھا ہوتا ہے، اسے ایک مصرے نے۔ ہم ایک پروگرام اس کے اوپر بھی کریں گے، اور میں بہت سارے ایک ایک مصرے کو، میں صرف ایک مصرے کو بیان کروں گا، اور کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ڈسپلے بھی کر سکیں بیک گراؤنڈ میں، کہ پھر اس ایک مصرے کے اندر کیسے ایک پورا جہان سمٹ کر آ گیا ہے، اور وہ صرف علامہ کا خاصہ ہے، اور کسی کے پاس یہ اتنی زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں علم، جستجو، تحقیق نہیں ہے۔ بہرحال ہم واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مقام انسانیت جو ہے اس کو کس طرح سے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ان کی ایک نظم ہے جس کا نام ہی انسان ہے، ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ منظر چمنستان جو ہے اس کے زیبا ہوں کہ نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رفتار کی لذت کا احساس نہیں اس کو، فطرت ہی صنوبر کی محروم تمنا ہے، تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں۔ اب یہ بہت شعر سمجھنے والا ہے۔ تسلیم کی خوگر ہے، خوگر کہتے ہیں عادی کو، اور تسلیم کسی بھی چیز کے ماننے کو۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں جو ہر چیز ہے وہ تسلیم کی خوگر ہے، یعنی آتی ہے۔
ہر چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے۔ انسان کی اس کے اندر آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک میسج اور کتنا بڑا ایک کوشچن مارک ہے۔ میں اس مصرے کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے۔ اب یہ جو تجسس ہے، یہ جو سرگرم تقاضا ہے، یہ جو کیوریاسٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک بچے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فہم مسلسل، جسے کہتے ہیں کہ جہد مسلسل، فہم مسلسل، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کیا تھا کہ یہ جو کانٹینیوٹی ہوتی ہے، کسی چیز کا تسلسل ہوتا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو جستجو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ جو جستجو ہے یہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ یہ انسان کو، وہ جس طرح انہوں نے اقبال کے شاہین میں ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں کہا تھا کہ جبٹنا پلٹنا، پلٹ کر جبٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ وہ کہتے ہیں انسان کو ایک میسج دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ایک ٹھہرے ہوئے پانی، اسٹیگننٹ واٹر کی طرح کسی تالاب میں صرف جس طرح سے حالات و واقعات اسے جہاں لے جائیں، اس کے ساتھ جو مرضی ٹریٹمنٹ کریں، اس کو جس طرح سے مرضی جو ہے، یعنی اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑنا جو ہے، علامہ اقبال اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی ہے، اس کے اندر، وہ بھی اسکول گوئنگ نہیں ہے، اسکول نہیں جانا اس نے شروع کیا، کوئی اس نے باقاعدہ علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا، لیکن آپ اس کے اندر دیکھیے کہ کس قدر جستجو ہے، کس قدر سرگرم تقاضا ہے وہ، کہ وہ ہر ایک چیز کو خود جاننا چاہتا ہے۔ وہ پارے کی طرح، جس کو سیماب صفت کہا جاتا ہے، سیماب صفت جس طرح پارا ترکتا ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکتا بالکل پرسکون۔ وہ کہتے ہیں آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا جو جسم ہے، یہ اللہ نے اس کو بچپن میں ہی آپ کو اس کی ایک جھلک دکھا دی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا بچہ ہے جس کو آپ زبردستی تھپڑ مار کر یا اس کو غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ اس سے اپنا کام نکال لیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے؟ وہ اتنی دیر آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بیٹھ جائے گا، لیکن جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ کھلونا دیکھ لیں، وہ کھلونے کے اندر تھوڑی دیر، چاہے وہ آپ نے ہزاروں روپے کا کھلونا خریدا ہو، وہ اس سے کھیلے گا، تھوڑی دیر میں وہ اس کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرے گا، توڑ کر دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس کے پرزے الگ الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیسے وجود میں آیا، یہ کیسے چلتا ہے، یہ کیسے اپنا کام، اس کی ورکنگ کیا ہے، کون ہے جو اس کو چلاتا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ایک چھوٹے بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیت، ابھی وہ اسکول گوئنگ نہیں ہے، ابھی اس نے باقاعدہ علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا، لیکن وہ تجسس سے بھرپور ہے اور وہ کس طرح سے جاننا چاہتا ہے۔ ماں باپ کو غصہ بھی آتا ہے کہ اس کھلونے کی تو ابھی قیمت بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ پھر آپ جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ وہی کام کرتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے سپون چھین لیتا ہے، روٹی چھین لیتا ہے، کہتا ہے میں خود کھانے کی کوشش کروں۔ آپ کو ڈر ہے کہ یہ دسترخوان کے اوپر گندگی پھیلا دے گا، یہ وہاں اسے خراب کر دے گا، چاول گرا دے گا، سالن گرا دے گا، سارا ماحول خراب کر دے گا، ادب آداب کا خیال نہیں رکھے گا، مگر اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ خود جاننا چاہتا ہے، وہ خود کھانا چاہتا ہے، وہ خود کام کرنا چاہتا ہے، وہ خود، اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو ابتدائی عمر ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ، آپ یہ دیکھیے کہ ہنگامہ خیز ہوتی ہے، اس میں بچہ کتنی تیزی کے ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو بریک کیوں لگ جاتی ہے؟ اس کی وجہ ہم ہیں، اس کی وجہ اسکول ہے، اس کی وجہ ماحول ہے، اس کی وجہ وہ سارے بیرونی عوامل ہیں جو اس کو پنپنے نہیں دیتے، اس کو زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر اس سے اپنی باتیں منواتے ہیں۔ اسے ٹیچر کہتا ہے خاموش، تم نے کوئی سوال نہیں کرنا، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم نے صرف اس کا جواب دینا ہے، جو میں تم سے پوچھوں، جو میں تمہیں پڑھاؤں تم صرف۔ وہ نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے، اب تو ہم اس کو کتابوں میں پڑھتے ہیں
اور اس کا پڑھایا ہوا اس کے نظریات جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جب وہ اسکول گیا تو اس کی جو سب سے اس کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کی سب سے بڑی دو خوبیاں تھیں جن کو کسی نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، وہ یہ تھی کہ ایک اسکول سے بھاگ جانا، اور دوسرا آرٹ یعنی مصوری، کہ وہ دو سب سے اس کی بڑی ہابیز آپ کہہ لیں کہ تھی۔ اب وہ اسکول سے بھاگ جانے والے بچے کی باتیں آج پوری دنیا میں اسکولوں اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں، مگر اس کا اسکول سے بھاگ جانے کا مقصد وہ آج کی طرح کے بچوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کہیں پب جی کھیلتا ہوا، سنوکر کھیلتا ہوا، یا کسی گراؤنڈ میں کھیلتا ہوا، یا کسی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوا پایا جائے گا، بلکہ وہ سوچ بچار کرنے کا عادی تھا۔ اب اسکول میں اس کو یہ مواقع میسر نہیں آتے تھے، وہ جو سوال اٹھاتا تھا اساتذہ اس کا جواب نہیں جانتے تھے، اور پھر وہ بدتمیزی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں اور ٹیچر کو جواب نہیں آتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو زبردستی ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیتا ہے، جو اس کے والدین کو شکایت لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ وہاں جا کر کرتا کیا تھا؟ تنہائی میں بیٹھ کر وہ کسی پارک میں چلا جاتا، کسی باغ میں چلا جاتا، وہاں بیٹھ کر سوچ بچار کرتا تھا۔ اب میں اس کی صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے طالب علم بھی اس کو اچھی طرح سے جان لیں کہ اس کیا اثرات ہوتے ہیں سوچ بچار کے، جس کو کنسنٹریشن کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ ساری کنسنٹریشن کی وجہ سے ہوئی ہیں، غور و فکر کی وجہ سے ہوئے ہیں، جب آپ کسی ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر لیتے ہیں۔ علامہ نے آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا سوال یہی اٹھایا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری تو یہ جستجو کی خواہش کیوں دم توڑ گئی ہے؟ تمہاری جو فطرت ہے وہ تو سرگرم تقاضا ہے، تم نے اپنے آپ کو کیوں محدود کر لیا؟ اچھا، وہ نیوٹن وہاں بیٹھ کر کیا سوچتا؟ مثلا ایک دن وہ بیٹھا ہوا سوچ بچار میں کہ اس نے دیکھا کہ ایک سیب اس کے اوپر آ کر گرا۔ اب ہمارے اور عام لوگوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ کہتا بھاڑ میں جائے، سیب چھوڑ کے تربوز میرے سر پہ گرے، مجھے کیا لینا دینا۔ لیکن اس نے اسی کو اس دن اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا اور اپنے تجسس کا جو ہے وہ محور بنا لیا۔ وہ سوچنے لگ گیا کہ یہ سیب جو ہے یہ نیچے گرنے کی بجائے اوپر کیوں نہیں گیا؟ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو نیچے گرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے وہیں سے یہ جو گریویٹیشنل پل ہے کہ زمین کی کشش کا قانون اس ڈھونڈ نکالا، اور وہ اس کے اوپر سوچتا کیا سیب پہلی مرتبہ گرا تھا؟ اس سے پہلے نہیں گر رہا تھا؟ غور کیجیے اس بات پہ۔ مگر وہ پہلا شخص تھا جس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ سیب تو بہت عرصے سے گر رہا ہے، صدیوں سے گر رہا ہے، لیکن یہ سیب گریویٹیشنل پل زمین کی کشش کی وجہ سے نیچے آتا ہے۔ اب اس ایک مسئلے کے حل کے بعد آپ دیکھیے کتنے اور سوالات نے جنم لیا اور کتنے اور سوالات کے جواب مل گئے کہ انسان کا چلنا زمین کے اوپر، پھر وہ جو ایکشن اور ری ایکشن آپ پڑھتے ہیں، کشتی کا چلنا، پھر اس کے بعد ہزاروں اور چیزیں اس نے بتائیں، مگر آغاز کہاں سے ہوا؟ سیب کے نیچے گرنے سے۔ یہ سرگرم تقاضا اقبال کہتے ہیں، میں اس شعر کو دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے، اس ذرہ کو رہتی ہے وسعت کے بس ہر دم، ہر لمحہ اس کو آگے بڑھانے کی وسعت جو ہے، اس کو دینے کی جو طلب ہے اور تڑپ ہے وہ قائم و دائم ہے۔ وہ بعد میں کیوں کم ہو جاتی ہے جو بچپن میں اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو آپ اس کو ایک ذرہ، اب آپ دیکھیں نا، میں اس کے اوپر سائنس کے جو طالب علم ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ایٹم کی کیا اہمیت ہے، اور ایک چھوٹے سے ذرے کی کیا اہمیت ہے، نیوکلیس کی کیا اہمیت ہے، الیکٹرانز کی کیا اہمیت ہے۔ اقبال دیکھیں وہ کتنے بڑے فلسفی اور کتنے بڑے فلسفی شاعر ہیں کہ اس فکرے کے اوپر، مصرے کے اوپر آپ غور کیجئے۔ وہ کہتے ہیں اس ذرہ کو رہتی ہے وسعت کے بس ہر مرتبہ، ہر لمحہ اس کو یہ بڑھانے کی اس کو جستجو ہے، اور یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے۔ اور آخری جو اس کا شعر ہے وہ ذرا سننے کے قابل، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی،
یہ باغ کی پوری حیت کو بدل سکتا ہے، یہ ذرہ، اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ یہ ہستی دانا ہے۔ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ہستی پیدا کی ہے وہ دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے۔ اس کے اندر ایسی بینائی ہے، اس کے اندر ایسی دانائی ہے، اور اس کے اندر ایسی توانائی ہے کہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں یہ جاننے کی، تجسس کی اس کے اندر اللہ نے کوشش ودیت کر کے بھیجی ہے۔ مگر ہم اس کو تلاش کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ تو علامہ کے یہ جو سوالات ہیں، ان میں ابھی میں نے صرف ایک پہلو کو جو ہے وہ اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے، جس کا عنوان ہے کہ عالم کون و مکان اور مقام انسان۔ اور وہ جو سوالات علامہ نے اٹھائے ہیں، اس میں آج میں نے صرف ابھی ایک سوال کے جواب کو بھی مکمل نہیں کر سکا کہ انسان جو ہے اس کے اندر جستجو کی جو خواہش اللہ نے پیدا کی ہے، اس کو کس طرح سے بریک لگ جاتی ہے، جبکہ بچپن میں وہ خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ ہر ایک میں موجود ہوتی ہے۔ آج بھی آپ کسی بچے کی عادات، اگر اپنی عادات ہمیں چھوٹے ہوتے بھول گئی ہیں، تو کسی چھوٹے بچے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ ٹک کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ اور آپ کے اور ہمارے لیے مسائل یہ ہیں کہ ہم اس کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو سنب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اس سلسلے کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے اس کی دوسری قسط میں بتائیں گے کہ علامہ نے اپنے اشعار کے ذریعے ان سوالوں کے جواب کیسے دیے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ خدا حافظ۔